العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. صلوات محمد. خالق نهج البلاغہ مفتی کشاد و جہاں حیدر کرار حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ. آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ. باپ کی ذمہ داری یہ ہے پہلی فرصت میں ان یحسن اسمہ، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت، حسین سے حسین اپنی اولاد کا نام ہے. وہ یحسن ادبہ، تو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سے. وہ یعلم القرآن، اور تیسری اور آخری ذمہ داری یہ ہے، پہلی کیا ہے ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن، اور تیسری ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرے. یعنی اگر کم از کم اس زمانے میں بھی ایک انسان اپنی اولاد کو 3 چیزیں اگر دے دے، 3 طرح کے زیور اگر اسے پہنچا دے، اگر 3 قیمتی تحفوں سے اسے مزین کر دے، تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ زندگی کی بڑی 3 ذمہ داریوں سے کم از کم اگر بات ادائیگی میں آگے بڑھ جائے تو اولاد کم از کم اتنی بہتر تو ہوگی ضرور کہ جسے سماج اور معاشرہ بہتر طور پر یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ بہتر ہے. کیونکہ پہلی چیز اس میں اچھا نام ہے، اور دوسری چیز اس میں ادب ہے، اور تیسری اور آخری چیز قرآن ہے. نام کے لیے یہ ہے کہ نام ہم اور اب زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ جب ولادت ہو جاتی ہے تب بچوں کے لیے ہم ناموں کا انتخاب کرتے ہیں. جب ولادت ہو جاتی ہے عام طور پر ہوتا یہی ہے، تب ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے، مولوی کے پاس جائیں گے، شاعر کے پاس جائیں گے، خطیب کے پڑھے لکھے کے پاس جائیں گے، تو کوئی نام بہتر سے بہتر اس کا تجویز ہو. حالانکہ یہ مناسب نہیں. اب آپ کہیں گے عجیب بات ہے، مناسب نہیں. مناسب کیا ہے وہ سنیے. مناسب یہ ہے کہ جب آثار پیدا ہو جائیں تو آثار پیدا ہونے کے بعد ایک نام بیٹی کی مناسبت سے، ایک نام بیٹے کی مناسبت سے منتخب کر لیا جائے. چونکہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا
کہ اس نے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو دینے کے بعد کب وہ لے لے یہ بھی وہی جانتا ہے. اسی لیے نام جو ہے وہ ولادت سے پہلے اس عمل کو انجام دے لیا جائے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے، آج آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تکلف گفتگو شروع کر دی، تو میرا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سفر کر کے آیا ہوں، تو بس مجھے یہ ہے کہ ذکر ہے کہ الحمدللہ سالانہ مجلس سے مجھے پڑھنی، اس کے بعد ایک اور بھی ہوتی ہے یہاں، اس سے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے خطاب کرنا انشاءاللہ. دیکھیے آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بات کے صاحب ہم ولادت سے پہلے نام رکھیں، تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کیوں رکھیں، بلکہ رکھیے. اور اگر ذہن کے دریچوں تک یہ بات نہ پہنچی ہو کہ جیسے ہی آثار ولادت نمودار ہوں، ہم اسی موقع پر ایک نام بیٹی، ایک نام بیٹا، ایک لڑکا ایک لڑکی کے نام سے دو نام معین کر لیں. اس کی مصلحت ہے وہ کس کو کیا دے، کیا نہ دے، کب نہ دے، یہ ڈپارٹمنٹ اسی کے پاس ہے، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، رکھ لیں. تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ صاحب پہلے سے رکھنا نہیں ہے، جب ولادت ہوگی تب رکھیں گے. نہیں، اگر ذہن میں یہ نہیں آ رہا تو تاریخ اسلام ہمارے سامنے موجود ہے، اور تاریخ بھی وہ نہیں جو کسی نے بنائی ہو، تاریخ وہ جو گھرانے آل محمد سے ملی ہو، تاریخ وہ جو عصمت و طہارت کے خاندان سے ملی ہو، تاریخ وہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام سے حد تک پہنچی ہو. تاریخ گواہ ہے کہ ابھی فاطمہ زہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا کے اچھا جن نے ابھی تک اس صلوات میں حصہ نہ لیا وہ بھی لے لیں تاکہ ذرا سوال تاریخ گواہ ہے کہ ایک ولادت خانہ سیدہ میں امام حسن مجتبیٰ کی، دوسری ولادت امام حسین علیہ السلام کی، وہ تو جناب زینب کبریٰ بھی جناب ام کلثوم بھی ہیں. مگر مجھے جو گوشہ آپ تک پہنچانا ہے کہ ولادت سے پہلے ناموں کا انتخاب کر لیا کیجئے. وہ الگ بات ہے نام نہیں رکھا ہے تو ولادت کے بعد، لیکن آپ دیکھیے میں یہیں رک کر آپ کو ایک اور اس سے بات کو پہنچانے کے لیے ایک دلیل فراہم کرتا ہوں. خطبہ نکاح، جب نکاح ہوتا ہے تو اس سے پہلے خطبہ نکاح ہوتا ہے. خطبہ نکاح میں آپ کو ملے گا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں دو چیزیں ملیں گی آپ کو خطبے میں. ایک خطبہ نکاح میں بیان پروردگار یعنی قرآن کا ایک حصہ ملے گا، اور دوسرا بیان سرکار رسالت مآب یعنی حدیث ملے گی. وہ کیا ہے؟ فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ ہوا قرآن. اب حدیث سنیے. تَنَاكَحُوا وَتَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ بِالصِّدْقِ. نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نسل بڑھاؤ. فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ بِالصِّدْقِ. کیونکہ میں روز قیامت جب اور نبی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے میں فخر کروں گا کہ میری امت میں اتنے افراد پیدا ہوئے تھے. ولو بالصدق، اگر ان میں سے کوئی ولادت سے پہلے ساقط بھی ہو گیا ہو، اگر کوئی اس دنیا میں آنے سے پہلے بچہ فوت بھی ہو گیا، گزر بھی گیا ہے، نبی کہہ رہے وہ میری امت میں شمار ہوگا. تو اگر امت میں شمار کرانا ہے تو گمنام نہ رکھیے، نام رکھیے. اسی لیے خانہ سیدہ میں ایک آنے والا ایسا بھی تھا جو دنیا میں بظاہر نہیں آیا تھا مگر نام ہم تک پہنچا، جس کا نام جناب محسن علیہ السلام. موقعوں پر یہ کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جن میں سماج جو ہے کچھ اپنی رسموں کو آگے بڑھا دیتا ہے. ہم نے دیکھا بعض افراد کے یہاں، ان کے یہاں یہ سب ہم جب ہمارے یہاں جب 40 دن گزر جائیں گے تب جا کر ہم بچے کا عقیقہ کریں گے. جب اتنے دن گزر جائیں گے ہمارے یہاں نام رکھنے کی، یہی کہ ہمارے اسی شہر میں ہم اور آپ سب رہتے ہیں. علیکم السلام. آئیے چلائی ایک سلام. ایسے افراد بھی ملتے ہیں کہ وہ اپنی گزشتہ رسومات کو آگے بڑھاتے ہیں، تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ السلام کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ 3 مہینے بعد نام رکھتے ہیں. یہ 3 مہینے بعد نام رکھنا کہیں سے اگر کسی حدیث سے، قرآن سے، تعلیمات آل محمد سے اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے. یا جب اتنا زمانہ گزر جائے گا تب ہم عقیقہ کریں گے؟ نہیں.
عقیقے کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے 7 دن کے اندر کر دیجئے، 7 دن کے اندر کر دیجئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ میں ہی روزہ عقیقہ کیا۔ تو جب خاندان عصمت و طہارت میں خود بنفس نفیس سرکار رسالت میں آپ اپنے دونوں نواسوں کے عقیقے 7ویں دن کر رہے ہیں، دونوں کے نام فی الوقت رکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی رسومات کو بالائے طاق رکھنا چاہیے، تعلیمات آل محمد عمل کرنا چاہیے۔ صلوات محمد اب دیکھیے آپ، اگر فرمایا ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام نے کہ نام رکھیے، اور نام رکھنے کے لیے نہیں کہا کہ صرف نام رکھیے، لفظ دیکھیے آپ، این یحسن اسما، اپنی اولاد کا احسن نام رکھیے۔ احسن کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں اچھے کو، حسن کہتے ہیں عربی زبان میں ترجمہ، لفظی ترجمہ اچھا، احسن بہت اچھا، یعنی مولا یہ پیغام دے کے بتا رہے کہ نام جو تمہارے علم کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، لیاقتوں کے لحاظ سے، تجربوں کے لحاظ سے، کسی کے مشورے کے لحاظ سے بہت اچھا ہو وہ نام رکھ لینا، جو زیادہ اچھا ہو وہ نام رکھنا۔ کیوں رکھنا؟ جیسا نام رکھو گے ویسے اثرات ملیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آئیے میں آپ کو نام کی مثال دے دوں، آپ کو مجھے بہت تل لے دینا، سن لیجیے کیا ہے نام۔ دیکھیے آپ، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں وہ نام ہوتے نہیں ہیں مگر ہم ان کو نام سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی سن لیجیے کہ میری عادت ہے کہ باتوں کو واضح کرنا۔ میں نے کئی بار جب وہ عصری مسجد سے قبلہ آفتاب شریعت جب خطبہ جمعہ دیتے ہیں اس سے پہلے تقاریر ہوتے ہیں، اس سے بھی ایک دو بات اس سے میں نے وضاحت کی، پڑھا یوٹیوب کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ناموں کو استعمال غلط کر لیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا۔ مثلا کسی کا نام ہم نے 5 امام 7 معصوم کے نام پر رکھ لیا، میں نے اسی لیے بھی نام لیا نہیں، صرف اشارہ دیا۔ ہم پکارتے کیا ہے مجھ سے؟ باقر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا باقر کے نام باڑے میں جا رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کیجئے لفظوں کو پہلے۔ آقا باقر کہیے، باقر نہ کہیے، لفظ باقر ہے عربی زبان میں، باقر لفظ نہیں ہے، اس کے معنی الگ ہو جائیں گے، وہ مجھے اس وقت اس طرف نہیں جانا ہے، لفظ بدل جائے گا۔ ایک صاحب دیکھا جو درگاہ کے بالکل ایک دم اپنے کونے پر ہی وہ کتب چوری سے لگا رہتے ہیں، جس کو دیکھیے ان کو صادق کہہ کے پکارتا ہے۔ صادق لفظ نہیں ہے، لفظ صادق ہے۔ جو لفظ جیسا ہے ہم اس کو ویسے ہی پکاریں، ہم اس میں اپنے طور پر اپنی زبان کو استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں بھیجا ہے تو ہمیں اس کو عربی زبان ہی میں پڑھنا، اپنی زبان میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ اگر نماز عربی زبان میں ہے ہم اس کو فارسی زبان میں یا دوسری زبان میں نہیں پڑھ سکتے، جس زبان میں ہے ہم اسی میں پڑھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ویسے ہی ہو جس زبان میں وہ ہے، تاکہ بہتر ہو سکے۔ صلوات پر محمد۔ دوسری چیز، نام تو ہو گیا، اب ہم ناموں کے ساتھ میں ایک دم چھلا لگا دیتے ہیں، وہ اس سے زیادہ غلط ہے، وہ اس سے زیادہ برا ہے۔ وہ کیا برا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید کیا ہے سنیے پہلے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ قرآن کیا ہے؟ ایک لفظ جا کے ترجمہ کا دیکھ لیجیے، میری گفتگو ہے ایک دم دو صاف ایک دم، تاکہ بچوں کے ذہن میں پہنچے، بڑوں کے ذہن میں پہنچے، اور ایک لفظ وہ پہنچے جو قرآن کا ترجمہ ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازو۔ ہم نے کسی کو تھوڑا دیکھ لیا، بلند قامت ہے، ہائٹ ہے زیادہ، ہم نے اسی لحاظ سے کہہ دیا۔ ہم نے کسی کو تھوڑا دیکھ لیا، تھوڑا سا قد کم ہے، ہم نے اپنی ناموں کی فیکٹری سے ایک نام ان کا رکھ دیا۔ ذرا سا کسی کا کلر تھوڑا چینج دیکھ لیا، ہم نے کلر بھی پکارنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے رب کریم نے منع فرمایا، ابھی دلیل دوں گا میں اس کی ایک اور کہ اس کے صحیح نام سے پکارنے کے فائدے کیا ہیں۔ فرمایا کہ ولا، پہلے پابندی لگائی ہے ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے القاب سے نہ نوازو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کا جو نام ہے اسی نام سے پکاریے، اس کے دل میں تمہاری قدر بھی ہوگی، وہ تمہاری عزت بھی کرے گا۔ اس کے دل میں قدر ہوگی کہ اس نے ہمارے اچھے نام سے پکارا۔ مگر ہمارے یہاں چونکہ ہم جو دوسرے نام رکھ لیتے ہیں اپنی طرف سے، یا کسی وجہ سے آ جاتے ہیں سامنے، ہم انہی ناموں کو نام سمجھ لیتے ہیں، اصل نام جو ہے وہ بالائے طاق ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر، آپ اصل نام سے کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں آج تک کہ یہ سنا نہیں۔ اس میں خود صاحبان خانہ جو ہیں، اہل خانہ جو ہیں، ان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔
اگر وہ شروع سے صحیح نام سے اپنی اولاد کو پکاریں اور ہر پکارنے والے کو اگر وہ اس کو دوسرے نام سے دوسرے لقب سے پکارا اس کو ٹوکتے رہے متوجہ کر دیں بھائی ہم نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا ہے بچہ ہمارا ہے ہم نے جو نام رکھا ہے آپ اس نام سے پکاریے تو کون ہے جو اس نام سے نہیں پکارے گا تو اسی لیے کا نام صحیح رکھیے اور صحیح نام سے پکاریے جیسے نام سے پکاریں گے ویسے اثرات مرتب ہوں گے صلوات محمد والے یہ دیکھیے کہ بات یہاں تک کہ آ گئی پہلے صحیح نام سے پکاریے لفظوں کو غلط نہ کیجیے اب آگے بڑھاتا ہوں تفصیل آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے شروع میں آپ دیکھیے جیسے آپ ٹائٹل ابھی قرآن نہیں شروع کیجیے ٹائٹل پہ آ جائیے آپ دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی نام لکھے رہتے دیکھا ہوگا نہیں اور جو تھوڑا سا بھی واقف ہو وہ بات کو آسانی سمجھیں گے شروع میں جب آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ پر تو 99 جو نام ملیں گے وہ ملیں گے اللہ کے اس پہ لکھا ملتا ہے اور آخر میں جو ملیں گے وہ کس کے ملتے ہیں اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو سہارا دے ایسا لگے کہ سروں پہ پرندے بیٹھ گئے صلوات محمد والے یہ بارگاہ وہ ہے جہاں سے علم ملتا ہے جہاں سے تقسیم ہوتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں بھی رکھا کیجیے تاکہ دوسروں سے کہیے کہ ہم نے یہ سنا شروع میں ملتے ہیں اللہ کے نام آخر میں ملتے ہیں حضور ختم مرتبت کے نام یہ نام نہیں ہوتے بات وہ ہونی چاہیے جو دلیل کے ساتھ ہو یہ نام نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے اس میں ذات دوسرا ہوتا ہے اس میں صفات ایک کیا ہوتا ہے اس میں ذات دوسرا اس میں صفات اس میں ذات وہ ہوتا ہے جو کسی کا اصل نام ہو اور اس میں صفات کیا ہے اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کے القاب جو ہیں وہ ہم تک پہنچ گئے اس میں ذات کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے اس میں ذات اونلی ون صرف اور صرف لفظ اللہ ہے اس میں ذات کیا ہے اللہ وہ کریم ہے کرم کرتا ہے یہ اس میں صفات ہو گیا وہ رحیم ہے رحم کرتا ہے یہ اس کی صفت ہے کہ وہ رحم کرتا ہے وہ رزق دیتا ہے یہ اس میں صفت ہو گیا وہ قہار ہے جبار ہے کریم ہے رحیم ہے قدیر ہے متکلم ہے کلیم ہے نعیم ہے نعیم ہے یہ اس کے اس میں صفات ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے وہ رزق دیتا ہے وہ مہربانی کرتا ہے وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے یہ اس میں صفات اس میں ذات کیا ہوا لفظ اللہ اسی طرح ایک نام اور بتلاتا ہوں میں آپ کو اب آپ تھوڑا سا بیدار ہوں گے ذرا سا اس میں ذات سن لیجئے پھر اس میں صفات سن لیجئے کیا ہے یعنی جو خوبیاں ہو کسی میں ان خوبیوں کے ساتھ جو نام ملتے ہیں وہ اس میں صفات کہلاتے ہیں جو صفت ہے اسی کو ہم نے نام کے ذریعے پکار لیا اب ایک اور نام دیکھ لیجئے نام ہے تاریخ کے اندر اور ہر جگہ آپ کو ایک نام ملے گا نام نامی ہے لفظ علی صلوات پڑھ دیں محمد اب سنیے اس میں ذات کیا ہے لفظ علی مگر چونکہ میرے مولا نے خیبر اکھاڑا تب ہم کیا کہتے ہیں فاتح خیبر مرحب کو پچھاڑا قاتل مرحب و انتر ہے نہیں ہے مولا علی علم کے خزانے کا نام ہے تو ہم کیا کہتے ہیں باب العلم علی شاہ سوار بدر احد علی یہ ساری چیزیں تو آپ کو ملیں گی یا آپ لفظ اس میں صفات پر آ جائیے تو اس میں صفات وہ ہوتا ہے جو صفت کے ساتھ ملے اور اس میں ذات جو کسی کا اصل نام ہو اللہ کا اصل نام کیا ہے لفظ اللہ علی کا اصل نام کیا ہے لفظ علی اللہ کے اس میں صفات قادر قدیر متکلم کلیم نائم نعیم رحم کرنے والا رحمان رحیم اور امام علی علیہ السلام کا اس میں ذات ہوا علی اور اس کے بعد میں آپ حیدر کہیے اسد کہیے غضنفر کہیے زیغم کہیے یہ سب کیا ہے اس میں صفات اب دونوں کے لیے ایک لفظ سن لیجئے یہ ہمارے سامنے موبائل لگا ہے سجاد ٹائمز نیوز یہ ہماری مجالس کو نہ جانے کتنوں کی مجالس کو پروگرام کو جو ہے یہ لائیو بھی دکھلاتے ہیں اور اس کو پھر یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں موبائل کے ساتھ ہم نے لفظ موبائل کہا تو آپ کے ذہنوں میں کیا چیز آئی ایک قیمتی شے جو آواز کو پہنچانے کا ذریعہ جو تصویر کو ادھر سے ادھر فارورڈ کرنے کا ذریعہ اب ہم نے موبائل کے ساتھ موبائل کہہ دیا موبائل تو موبائل کے کوئی معنی رہے ہم نے کہا انگوٹھی کہا تو معنی رہے ونگوٹھی کہا تو معنی ختم ہو گئے فرش ورش مکان روٹی کپڑا وپڑا جب صحیح ہم نے استعمال کیا تو معنی صحیح نکل کر آئے جب ہم نے اس کو واو لگا دیا تو محمل کہتے ہیں بے معنی محمل کا کیا ترجمہ ہے بے معنی
مگر دو لفظ دو نام آپ کو پوری تاریخ میں ایسے ملیں گے, پوری کائنات میں ایسے ملیں گے, آپ ان کو صحیح طور پر لے لیجئے, آپ ان کے ساتھ میں واو لگا دیجئے, معنی تو بدلیں گے مگر ذات کے اوپر فرق نہیں آئے گا. اللہ کو واللہ کہہ دیجئے, علی کو ولی کہہ دیجئے. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے صلوات. آپ اللہ کو واللہ کہہ لیجئے, واللہ سے بھی اسی کی ذات سمجھ میں آئے گی. علی کو ولی کہہ لیجئے, ذات امام علی علیہ السلام ہی سمجھ میں آئے گی, کچھ اور نہیں آئے گا ذہن میں. تو اس کے ولی ہیں. یہ دو نام, تو نام صحیح ہے تو معنی صحیح ہے. نام ہم نے ذرا سا چینج کر دیا, فرق آ گیا. مگر قربان جاؤں, اگر امام علی علیہ السلام کے اصل نام کے ساتھ ساتھ اگر ان کے صفات کے ساتھ یا ان کے لیے جو نام پورے خاندان نے مخصوص بھی کر دیے, ہر نام کے معنی بہتر سے بہتر نکل کے آتے ہیں. اگر آپ اس میں ذات دیکھیے کیا ہے, اس میں ذات ہے علی, علی کے معنی بلند ہے. اب اس میں صفات دیکھیے, یا جو اہل خاندان نے معنی کیا کیا کہ پکارا, اسد, اسد کے معنی شیر, حیدر, حیدر کے معنی شیر, زیغم, زیغم کے معنی شیر, غضنفر, غضنفر کے معنی شیر. یہ اس لیے ہے کہ اس میں صفات بھی وہ ہو. اگر آپ کو اپنے بچے کا اصل نام کے ساتھ کوئی دوسرا نام رکھنا بھی ہے, وہ بھی ایسا رکھیے جس کے معنی اچھے نکل کر آتے ہیں. صلوات محمد والے وہ بھی اچھا ہی رکھیے, وہ بھی ایسا نہ رکھیے کہ ادھر اچھا نام تھا اور دوسرا جو لگایا ساتھ میں وہ محمد ہو گیا. مجھے اس وقت ایک مطلع اور ایک دو شعر یاد آ گئے, سن لیجیے تاکہ بیداری ہو جائے. کہ کوئی منصب اگر اعلیٰ نسب کے پاس ہوتا ہے, کوئی منصب اگر اعلیٰ نسب کے پاس ہوتا ہے, اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. لفظ نام کا بتلا رہا ہوں کہ نام کے اثر تک پہنچ رہا ہوں میں. کوئی منصب اگر اعلیٰ نسب کے پاس ہوتا ہے, اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. نفاق آلود موسم میں سکون سے رہ نہیں سکتا, نفاق آلود موسم میں سکون سے رہ نہیں سکتا. علی کا چاہنے والا بڑا حساس ہوتا ہے. توجہ, پہنچ رہا ہوں نام تک. کہ کوئی منصب اگر اعلیٰ نسب کے پاس ہوتا ہے, اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. نفاق آلود موسم میں سکون سے رہ نہیں سکتا. علی کا چاہنے والا بڑا حساس ہوتا ہے. جھلکتی ہے جلالت کمسینی میں اس کے چہرے سے, نام کا اثر. جھلکتی ہے جلالت کمسینی میں اس کے چہرے سے. ظاہر تقدیر جس بچے کا نام عباس ہوتا ہے. صلوات محمد تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں پہلی منزل پر نام اچھا بھلا رکھیے, بہتر سے بہتر, اچھے سے اچھا رکھیے, جو بہتر. ابھی ہم کتاب کر رہے تھے اسی اشرف اولیٰ میں, آج ہی صبح کی مجلس پڑھ کے چلے ہیں, جو تنظیم مکاتب کے سیکریٹری ہیں پوری انڈیا میں, علی جناب مولانا قبلہ سید صفی حیدر صاحب اللہ تعالی عمر عطا فرمائے. تو وہاں نام ہی کے اوپر ایک ذکر آیا, وہ آپ نے سن لی اور ہمیں اچھا لگا. ایک صاحب نے مثلاً اپنے بچے کا نام رکھا اسد. اب تو بچے نہیں بڑے ہیں وہ بھی, تو مگر بات ہے, مگر اسد کے ساتھ میں انہوں نے جو اس کی عرفیت اگر رکھی ہے, اسد کے ساتھ اگر عرفیت رکھی ہے تو عرفیت رکھی ہے ابو ذر, عرفیت ہے ابو ذر. ہم نے کہا ایسی عرفیت بھی اچھی ہے. یعنی اگر اصل نام کے ساتھ میں کوئی دوسرا نام آپ رکھ بھی رہے ہیں کسی وجہ سے, تو ایسا ہی رکھیے کہ چاہے انسان اصل نام سے پکار لے, چاہے اس کے دوسرے نام سے پکار لے. ایسا نہ ہو ایک نام تو چاند جیسا ہے, دوسرے نام کا پتہ ہی نہیں چلا کس سے ملا دیا ہے. صلوات محمد کیا دیکھیے, کسی بھی ماں یا کسی بھی باپ کی آغوش میں جو کوئی بچہ ہوتا ہے, اگر وہ بالکل ایک دم مثلا یہ کہیے کہ وہ کسی وجہ سے صورت شکل مثلا بہتر نہیں ہے, کہ کیا کبھی کسی ماں اور باپ نے, آپ میں چلیے علیہ صاحب میرا تو کوئی تجربہ نہیں منظر علی عارفی کا, لیکن میں ان بزرگوں سے پکار رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں, میں کوئی بزرگ آ کے بڑھ کے مجھے حوصلہ دے اور مجھے بتلائے, کیا کبھی کسی نے اپنے بچے کا نام بہادر تو رکھا ہوگا, شجاع تو رکھا ہوگا, دلدار تو رکھا ہوگا, دلیر تو رکھا ہوگا, کسی نے اپنے بچے کا نام بزدل رکھا؟ آج تک نام رکھنے میں چاہے بچہ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہو, مگر نام اس کا چاند تو ملا ہوگا, قمر تو ملا ہوگا, حسین تو ملا ہوگا, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ بدصورت ہے, کبھی نہیں کہا ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے بھی
پھر بھی ماں اور باپ کی محبتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے نسبت دی جاتی ہے. گود میں ماں اور باپ لے کر کیا پکار کر کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں میرا بچہ چاند جیسا، میرا بچہ چاند جیسا. یہ فطرت انسانی ہے کہ اچھے سے اچھے نام سے، اچھے سے اچھی شے سے. طاقت میں کہا جائے گا شجاع، بہادر، جری، بہیر. خوبصورتی میں کہا جائے گا میرا چاند جیسا ہے. یہ کیوں کہا جاتا؟ تاکہ ہم جس سے نسبت دیں گے اگر ویسا نہ بھی ہو پایا کچھ تو اثرات آ جائیں گے. تو اسی لیے ہمیں کہا نام بہتر سے بہتر رکھیے، اگر بہت بہتر بھی نہ ہو سکا کچھ تو اچھائی کے اثرات آئیں گے اولاد میں. صلوات محمد علیہ کچھ تو اثرات. اس لیے کہا کہ آپ بہتر جیسا آپ رکھیں گے، چاہے زیادہ ملیں چاہے کم ملیں، اس نام کے اس کے اندر وہ اثرات انشاءاللہ ملیں گے. کیا کہا میرے مولا نے؟ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن. آج صرف گفتگو ایک ہی حصے تک رہی اور اس میں ایک حد تک پہنچ گئی کسی منزل تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ حضرت کے درمیان آیا ہوں. تو کل بھی ہے، کل نجف کے برابر ہی میں ہے انشاءاللہ. ان کو گفتگو کا سلسلہ رہے گا. مگر وہ جو ہماری عادت ہے کہ کہیں بھی طول نہیں دینا، کہ آج سننے کے بعد کل آدمی سوچے بس اب نہیں جانا ہو، تو کل جو ہے وہ 2 دن کا کوٹا ہو گیا. صلوات اور محمد والے. ظاہر لکھنؤ ہے، شہر ازاں ہے، مرکز ازاں ہے، کوئی دو رائے نہیں. ہر گھر کے اندر جو ہے وہ ازاں خانہ حسین علیہ السلام راستہ ہوتا ہے. ہر یہ آپ کو اور جگہ نہیں ملے گا، یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا. لکھنؤ کی نہیں بات کے مگر ہم نے دیکھا ہے یہ عزاداری کے اس میں جو آپ کو ملے گا کہ ہر گھر میں ازاں خانہ ملے، ہر گھر میں حسین علیہ السلام سے اگر اپنے رہنے کی جگہ تنگ بھی ہے. میرا فکر آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ لکھنؤ والوں کے یہاں صفت، یہ یہاں کی صفات میں سے ایک صفت ہے لکھنؤ کہ اگر اپنے رہنے کی جگہ تنگ بھی ہے، اسی تنگ جگہ میں مولا کا ازاں خانہ ہوتا ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم بتلا سکیں مولا یہ الگ بات ہے ہمارے رہنے کے لیے جگہ کم ہے، مگر آپ ہی کا تو دیا ہوا سب کچھ صدقہ ہے، پہلے آپ ہیں، آپ کے صدقے میں ہم. اور اسی لیے یہاں ہر گھر میں مجلس کا اہتمام ہوتا ہے. ظاہر کہ اس کی برکتیں بھی ہیں، ایسا نہیں. بس وہ الگ بات ہے کہ کچھ افراد کچھ شہروں میں ابھی بھی وہ ہیں کہ جہاں آپ کو اور ہمیں خبریں بھی نہیں مل پاتی ہیں، دشواریوں کا شکار ہے. عزائے حسین اس طریقے سے جب سے خیر یہ کورونا اور یہ لاک ڈاؤن یہ سب آیا ہے، اس نے بچوں کی تعلیم کو سب سے پہلے متاثر کیا. چاہے ہم پڑھا رہے ہوں چاہے کوئی ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہو، ایک تعلیم اس میں متاثر ہوئی ہے، ایک روزگار متاثر ہوا انسانوں کا. اور تیسرے اس میں عزاداری جتنا پہلے ہو جاتی تھی اس عزاداری کو بھی اس لاک ڈاؤن نے متاثر کیا ہے. میری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ کورونا نام کی وبائی اور ہوائی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جائے. اور اس کے علاوہ اگر کچھ سیاسی رکاوٹیں ہیں معبود، وہ رکاوٹیں بھی عزاداری کے تعلق سے نہ رہ سکیں، وہ ساری رکاوٹیں ختم ہوں، تاکہ عزائے حسین خلوص کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور وہی پہلا جو انداز ہوا کرتا تھا یا اللہ اس سے بھی اور بہتر انداز میں عزائے حسین بڑھا دے. اور میرے معبود جہاں بھی جس جگہ بھی مولا کے عزادار ہیں، بالخصوص میری دعا ہے کہ افغانستان میں جب آپ ذرا قریب سے ذرا خبریں وغیرہ سنیں گے اور وہ کریں گے، یقین کریں اتنی پریشان ہے وہاں انسانیت اور بالخصوص شیعت. اس پہ نہ جائیے، وہ 2-4 جو فوٹو وغیرہ ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ اس طرح کے افراد اور پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عزاداری کر لیجئے. کبھی ہم نے یہ ہمارا خواب غلط ہے کہ ہم یزید سے یہ امید کریں کہ وہ حسینیت کے چمن کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا. بس دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، دوسروں پہ یقین نہ کریں، ہم خبروں پہ اعتماد نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اے میرے معبود، افغانستان میں بھی جو مولا کے چاہنے والے ہیں، یا سیریا میں ہیں یا اور دیگر ممالک میں ہیں، یا اللہ سب کھلے انداز میں اور سکون کے ساتھ عزائے حسین برپا کر سکیں. میری گفتگو کا یہ آخری حصہ ہے اور یہ بھی آپ تک پہنچ جائے. بات ناموں کی آئی ہے تو نام جہاں سے شروع ہوئی تھی وہی تمام کرنے جا رہا ہوں میں. آپ ناموں میں دیکھ لیجئے، اگر نام حسین رکھا گیا ہے تو آج آپ دیکھیے صرف ہمارا ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں کروڑوں آپ کو حسین نام پر مل جائے. اور اگر ایک بھی نہیں ملے گا تو آپ کو یزید کے نام پر نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں.
حالانکہ اس کے بزرگوں کے ناموں پہ لوگ صرف اس وجہ سے رکھنے لگے ہیں کہ ہم لوگ جو مجلسوں میں کہنے لگے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا نام نہیں دکھائی دیتا، آپ کے بزرگوں کا نام نہیں دکھائی دیتا، رکھنے لگے ہیں، مگر رکھنے کے بعد حلق ان کے بھی کڑوے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یزید نام آپ کو نہ پہلے کہیں ملا نہ اب کہیں ملا۔ اور اگر کوئی تجربہ کرنا بھی چاہے تو میرا اس کو چیلنج کھلا منظر علی عارفی کہہ رہا، وہ نام رکھ کے دیکھ لے، اگر دنیا کی نحوست اس کے گھر میں نہ آ گئی تو پھر ہم نے بھی نہ جانی۔ صلوات محمد بس ایک شعر اور دو مجھے مصرے، 4 مصرے یاد آ گئے، آپ سن لیجئے۔ کیوں؟ حسین وارث کل انبیاء شکوہ خدا، حسین وارث کل انبیاء شکوہ خدا، یزید فاسق و فاجر غلام رقص و غنا۔ حسین وارث کل انبیاء شکوہ خدا، یزید فاسق و فاجر غلام رقص و غنا۔ حسین کہتی ہے دنیا امام زادے کو، یزید کہتی ہے دنیا حرام زادے کو۔ صلوات محمد والے ظاہر ہے کہ جس درخت کا پھل ہوتا ہے، بس احتیاط سے بس آگے بڑھ رہا ہوں اور مسائل کے قریب ہوں، اس سے زیادہ اور کیا احتیاط ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس آپ آم کے درخت کے اوپر ہم اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو اس کے اوپر ہمیں کوئی امرود نہیں ملیں گے، امرود کے درخت کے اوپر ہمیں سیب نہیں ملیں گے، جیسا درخت ہے ویسا ہی پھل ہے۔ اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو بغیر نام کے کہ یزید کس درخت سے چل کے ہم تک آیا ہے، تو اب اس کی چاہے جڑ کو تلاش کر لیجئے یا اس کے پتوں کو دیکھ لیجئے، کہیں سے کہیں تک بھی نہ کوئی ایمانداری ملے گی، نہ کوئی نسلی خوبی ملے گی، نہ کوئی شرافت ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا۔ تو اندھیرے سے کوئی ضلالت والی شے آ سکتی ہے، پاک و پاکیزہ اور نورانی مخلوق نمودار نہیں ہو سکتی۔ صلوات محمد والے آج چونکہ محرم کی 11 تاریخ ہے، 11 تاریخ خود اپنے اندر تاریخی اعتبار سے کئی طرح کے مسائل اسی 11 تاریخ سے منسوب۔ میں گزارش کر دیا کرتا ہوں، آپ سے بھی کر لوں کہ جب فضائل کے بعد دوسرا حصہ جو مجلس کا ہوتا ہے مسائل، جب اس تک کوئی جیسا مولا کا خادم، مزداروں کا نوکر یا کوئی بھی پڑھنے والا وہاں تک آ جائے تو اگر آپ کا یا کسی کا ذہن کہیں اور بھی ہے، اسے فوراً فرش عزا اور کربلا سے قریب کر لیجئے، کیونکہ نہ اس غم سے بڑھ کر کوئی غم، نہ اس سے بڑا غم تاریخ انبیاء میں کسی کے اوپر آیا، نہ ایسی قربانیاں تاریخ عالم و آدم میں کسی نبی خدا نے، کسی ولی خدا نے، کسی امام نے پیش کی ہوئی، ایسی قربانیاں کسی نے آج تک پیش نہیں۔ تو جب یہ منزل آئے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مسائل کے لیے ڈاؤن کر لیا کیجئے۔ کیوں؟ عزا کی صف میں دعائیں قبول، یہ روایت ہے، روایت کو 2 مصروں پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ہے کہ اگر کوئی دعا، کوئی حاجت آپ کی ایسی ہے جو قبول نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے آیا ہے کہ مصائب کربلا میں جب تمہیں رونا آ جائے، جب تھوڑا سا تمہارا دل نرم ہو جائے، جب تم یہ سمجھ لو کہ ہم زینب کبریٰ کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، ہاں حسین علیہ السلام کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی سکینہ کی یاد ہمیں آ گئی ہے، فرمایا ایسی منزل پر اپنے لیے دعا کر لو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ کیوں؟ عزا کی صف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عجیب غم ہے، غموں کا علاج کرتا ہے۔ یہ وہ غم ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے غمزدہ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں پوری ہوا کرتی ہیں۔ 11 محرم ہے، 11 محرم جیسے جیسے روز عاشور اور شب غریبہ تمام ہوئی، 11 محرم کا سورج نمودار ہوا۔ اس سورج کے نمودار ہونے کے ساتھ ساتھ جو اجڑی ہوئی بیویاں تھیں، ظاہر ہے کہ مردوں میں صرف اور صرف ایک عابد بیمار اور ایک امام سجاد تھے، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں تھا۔ مصلحت رب ہے کہ اس نے امامت کے ذریعے اس آج دنیا انسانیت پر احسان کیا ہے، اور آج بھی ایک فارس سزا کا منتقم خون حسین پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنے مصائب اور اتنی ایسے ایسے پہاڑ جو ٹوٹ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی
جیسے جیسے صبح کا سورج نمودار ہوا خبریں کیا ملی ہیں. ملعون عمر سعد کہتا ہے اپنے اور دیگر ظالموں سے ملعونوں سے کہ جاؤ اور جانے کے بعد ان سب بیویوں کو قید کرو, انہیں اسیر کرو, اور انہیں اسیر کر کے اب ہمیں راہ کوفہ سے گزارنا ہے. اب ہم ملعون حاکم کے سامنے جانا ہے, حاکم سے جا کر ہمیں انعام لینا ہے. خدا لعنت کرے تمام تر ظالموں پر جو جس نے کربلا میں ظلم کیا ہے. خدا سے دعا یہ ہے پروردگار ہر ظلم کرنے والے پر اتنی لعنتیں کرنا کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نام ان کا سکون سے نہ لے سکے. بیویوں کے لیے تمام کیا مخدرات عصمت و طہارت ہے, سیدانیاں ہیں, بیویاں ہیں, آل رسول ہیں, علی کی بیٹی ہیں, سیدہ کی لفظ جگر ہیں, اور ایسے میں انہیں اسیر کیا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی غم ہو تو انہیں تسلی دی جاتی ہے, دلاسا دیا جاتا ہے, حالت بندھائی جاتی ہے, ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. مگر واہ کربلا یہاں اجڑ جانے کے بعد اور زیادہ اذیتوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. پروردگار کوئی خبر دینا مولا کے زیادہ یا اللہ سب کو حکم سے محفوظ رکھنا. یا اللہ جس بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں, یا اللہ گریہ کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما, یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ اس گھر کو آباد رکھے جس میں ذکر محمد اور آل محمد ہو رہا ہے. فکر دعا آپ کو مسائل کے میں بس ایک دو فکرے مسائل تمام آپ نے احساس کر لیا, تھوڑا سا نرم ہو گئے, ذہن جو ہے کربلا کی طرف چلا گیا, دل تھوڑا سا نرم ہو گیا. سوچئے کیا انتظام ہوا. جتنے آپ کو چوپائے ملیں گے, جتنے بھی چوپائے ہیں, سارے 4 پیرے والے جانوروں میں اونٹ ایک ایسی سواری ہے کہ اس کی پشت پر بغیر کجاوے کے کوئی بیٹھ نہیں سکتا. ہر جانور پر سوار ہو سکتا ہے انسان, مگر اونٹ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا, نہیں چل سکتا. ایک ایسا جانور کہ جس کی پشت پہاڑ جیسی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بچوں کو, بیویوں کو سوار کرا جانا ہے. ادھر سے جناب زینب کبریٰ کی نظر پڑی, کیا دیکھا, بس مجھے ایک روایت اور مسائل تمام کرنے جا رہا ہوں. جزاکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. میں نے پڑھا روایت میں جناب زینب کبریٰ ہیں, جناب زینب کبریٰ کی نظر پڑی. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سید سجاد سے پوچھتی ہیں, اے میرے بیٹے سید سجاد یہ بتلا دے, یہ ایک اونٹ اپنی جگہ سے اٹھا, دوسرے اونٹ کے قریب گیا, جا کر اس نے اس کے کان میں کیا بات دیکھی ہے, اے بیٹا تم امام وقت ہو مجھے بتلا دو. جیسے اتنا کہا, ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں روپی اماں ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کہہ رہا تھا ذرا آہستہ چلنا, ذرا آہستہ چلنا. ارے ہماری بے کا جگہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کا سوار کیا جائے گا, بیویوں کو سوار کرا جائے گا. ارے جن بیویوں کو کبھی گھروں میں بھی کسی نے بغیر رضا کے نہ دیکھا, آج انہیں اونٹوں کی پشت پر اٹھایا جائے گا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے تم آل محمد کے. ملعون آگے بڑھے, بچوں کو لیا, لینے کے بعد اونٹوں کی پشت پہ بٹھانا شروع کیا. ادھر بچوں کو بٹھایا جاتا ہے, ادھر بچے گر جاتے ہیں, ادھر بچوں کو بٹھایا جاتا ہے, ادھر بچے گر جاتے ہیں. ایک ملعون دوسرے ملعون سے کہتا ہے ہم کرتے ہیں انتظام کا کیا. ایک ملعون گیا, کچھ رسیاں لایا, رسیاں لانے کے بعد بچوں کا سینہ اونٹ کی پشت باندھ دیا گیا, ایسے جکڑ دیا گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے رسیاں لائی گئی, اور رسیوں سے لانے کے بعد کم سن معصوم بچوں کا سینہ ہے, اونٹ کی پہاڑ جیسی پشت ہے, اور اس سے جکڑ دیا گیا. اب جو جکڑنے کے بعد لے جایا جا رہا تھا, بچوں کے سینے چھلے, خون بہنے لگا. راستے سے کسی خاتون کی نظر پڑی, ایک مرتبہ اس کی آواز بلند ہوئی, کیا زخمی اونٹوں پر ان بچوں کو بٹھایا گیا. ہائے مخدرات عصمت و طہارت میں سے ایک بیوی نے جواب دیا, ارے بچے زخمی نہیں تھے, بچوں کا سینہ اونٹ کی پشت سے باندھ دیا, اور جو اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے بچوں کا سینہ چھل گیا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے اللہ ہر غم سے محفوظ رکھے. اللہ رونے والوں کی دعاؤں کو قبول کرے. اللہ ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے, عداوت رکھنے والوں, دشمنی رکھنے والوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے. پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ عزائے حسین کو سلامت رکھنا, عزاداروں کو سلامت رکھنا. اس عالم میں باندھنے کے بعد اس قافلے کو لے جایا جا رہا ہے. حساس جملہ کہہ دوں, جس باپ کا کوئی بیٹا موجود ہوتا ہے نا, اور اس باپ کے سامنے اس کا بیٹا گزر جائے, اس بیٹے کے سامنے باپ گزر جائے, یہ ناممکن ہے کہ بیٹا
اپنے باپ کے لیے غسل و کفن کا انتظام نہ کرے. ہائے کربلا, امام سجاد مصطفیٰ اس کربلا میں 22 سال کے ہیں. امام سجاد جا رہے ہیں مگر کس عالم میں لے جائے جا رہے ہیں کہ بابا کا لاشا بڑا ہے. ایک مرتبہ بابا کے لاشے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد امام سجاد کہتے ہیں اے بابا اس بیٹے کی غربت یہ ہے کہ آپ کے لاشے کو دیکھا مگر آپ کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکا. اے بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں تحفے خاردار ہے. آپ نے سنا تو ہے یہ خاردار کیوں کہتے ہیں؟ خاردار کہتے ہیں توف تو لوہے کا ہی تھا مگر اس کے اندر چاروں طرف سے کیلیں لگی تھی. اب میں نے بڑا جملہ کہہ دیا, مسائل تمام کرنے جا رہا ہوں. اور لوہے کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ لوہے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے سورج کی طرازت میں اضافہ ہوتا ہے, گرمی میں اضافہ ہوتا ہے, لوہا اور گرم ہو جاتا ہے. ہاں امام سجاد یہ لوہے کا زیور پہنا کے لے جایا جا رہا ہے. ادھر سورج گرم ہوا, امام سجاد کہتے ہیں بابا جیسے یہ سورج گرم ہو میرے چھالوں سے خون جاری ہو گیا. اے بابا مجھے عالم میں لے جایا جا رہا ہے کہ میرے بابا پیروں سے خون جاری ہے. اے میرے بابا آپ کے لاشے کے لیے دفن و کفن کا انتظام نہیں کر سکا. اے بابا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے آپ کے لیے کوئی اہتمام کر دیتا. اے بابا آپ کا بیٹا غربت کے رحمت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, یا اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف, میرے معبود مظاہر حسین کو اور زیادہ سربلند سرفرازی عطا فرما, میرے معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام تر انسانوں کے علم میں, عزت میں, رزق میں, روزگار میں, آمدنی میں اضافہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت عطا فرما, قیدیوں کو رہائی عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جو بیٹوں کے متمنی ہیں یا اللہ انہیں بیٹے عطا فرما. یا اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ تمام تر انسان جہاں بھی ہیں مولا کے چاہنے والے سبھی کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی اور اولاد کی حفاظت فرما. میرے معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سبوں کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا, مصیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھنا, عداوت رکھنے والوں کی عداوت سے محفوظ رکھنا, نقصان پہنچانے والوں کے نقصانات سے محفوظ رکھنا. معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ بزرگوں کو حیات طولانی عطا فرما. جن کے سروں پر ماں اور باپ موجود ہیں یا اللہ ان کے ماں اور باپ کو عمر دراز عطا فرما. یا اللہ بزرگوں کو بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما, بچوں کو بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ذاتی مکانات کے انتظامات فرما. محمد اور آل محمد کا واسطہ موت سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما. جو کربلا کی زیارت کر چکے معبود انہیں پھر سے کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرما. معبود یہ جو حالات ہے کہ جس میں ایک طرف سے دوسری طرف لوگ نہیں جا پا رہے ہیں, میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ یہ بیماری کا زمانہ ختم ہو جائے, ہر انسان پہلے کی طرح پرسکون زندگی گزارے. محمد اور آل محمد کا واسطہ یا اللہ عزاداری میں اگر کوئی رکاوٹ ہے معبود ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں اور زیادہ خلوص کے ساتھ, جذبے کے ساتھ عزائر حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود زیادہ امتحان نہ لے, حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اس گھر کے آباد رہنے کے لیے اس میں ذکر حسین ہوا ہے, اپنے سبھی کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات.